Anche Anche le ha sono stati in Merenala. İstanbul 25, Ankara 26, İzmir, Adana ve Diyarbakır आगे होने दिया थोड़ा थोड़ा ला दो इससे बेरी मसला मत भाई साहब थोड़ा सा आगे हो जाए इसको हाथ रखें फूल को मसला बाजू तो चलो आओ हाँ ठीक हो गया हमने तो खुदा अपनी नहीं कोई नहीं व्हाट्सएप नहीं है इधर खड़े हो चलो तिलावत शरीफ से एक साथ ही ब्रूट बैठ अब्दुल्ला बैठ बेटा चलो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम चलो जी पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या जा से
شان تمہاری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے سائے میں اور کیا پیش کریں تم کو کیا پیش کریں تم کو کیا پیش کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے میں اور ہم چھوڑ کے اس در کو ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے عمر تمہارے تو کیڑوں پہ گزاری ہے عمر تمہارے تو کیڑوں پہ گزاری ہے سائے میں دو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت ایک نظر کرم کرنا العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه
الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لہم کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. حضرات رب عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماندا ہے امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے. اخرجت للناس اللہ فرماندا ہے اسی چن کے ظاہر کیتا ہے تمام انسانوں وچوں اس امت نو فضیلت عطا فرما دی گئی ہے. کنتم خیر امہ اے امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے، انہاں دیاں امتاں آئیاں. اللہ کریم نے کسے نبی دی امت نو ایمان دی سند عطا نہیں کیتی، اے خاصہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. اللہ تعالیٰ نے اس امت نو ایمان دی سند بھی عطا فرمائیے تے بہترین امت دا لقب بھی عطا فرمایا ہے. یا اللہ پہلی امتاں جھوٹ بول دیا سن، گھاٹے امت بھی نہیں کر دی. یا اللہ پہلی امتاں غیبتہ کر دیا سن، گھاٹے امت بھی نہیں کر دی. یا اللہ پہلی امتاں چغل خور سن، گھاٹے امت بھی نہیں کر دی. یا اللہ پہلی امتاں شراب پی دیا سن، ادو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی. آج قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے بندے مومن شراب حرام 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 ہے. اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں. یا اللہ تو پہلی امتاں نو ایہو جی عزت فضیلت مقام تے بلندیت درجات تے شانہ تے شوکتاں عطا نہیں کیتیاں. یا اللہ ساڈا تے حساب و کتاب ہی ہویا، سانو پہلے ایمان دی سند بھی عطا فرمائیے تے بہترین امت دا لقب بھی عطا فرمایا ہے. یا اللہ تو پہلی امتاں نو ایہو جی عزت فضیلت تے یا اللہ دی وجہ کی ہے. اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن جی مولا. اللہ فرماندا ہے نہ تے پہلا نبی مقصود سن نہ تے انہاں دیاں امتاں مقصود سن. اے نبی بھی مقصود ہے، اے دی امت بھی مقصود ہے. میں امت دے گناہ وال ویکھاں یا اپنے یار دے جرانے وال ویکھاں. لوگو میں تواڈے اعمال وال نہیں ویکھیا، میں تواڈے صبح دوپہر شام نو کیتے ہوئے گناہ وال بھی نہیں ویکھیا. اللہ تو کی ویکھیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں تے اپنے یار دے لباں وال ویکھیا ہے. میرا محبوب پیدا ہویا امت دا ذکر، نبی دا بچپن گزریا امت دا ذکر، نبی دا شباب آیا امت دا ذکر، نبی نبوت دا اعلان کیتا امت دا ذکر، نبی سواری تے بیٹھے امت دا ذکر، نبی معراج تے جائے امت دی خاطر، نبی راتاں نو جاگ کے لمبے قیام فرمائے امت دی خاطر، لمبے رکوع کرے امت دی خاطر، لمبے سجود کرے امت دی خاطر. رب قدیر نے فرمایا محبوبہ ہر وقت امت 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 کردے رہندے ہو، اینا بھی امت دا غم نہ کریا کرو. سونیا اساں تینوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تے تیری امت نو امتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے. اخرجت للناس اللہ فرماندا ہے اسی چن کے ظاہر کیتا ہے تمام انسانوں وچ اس امت نو فضیلت عطا فرما دی گئی ہے. یا اللہ سارے یا اللہ تیرا قانون ہے وے. پہلا آدم علیہ السلام آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت نوح آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت شیس آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت ابراہیم آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت اسماعیل آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت موسیٰ آئے، پھر اپنی قوم آئی. حضرت عیسیٰ آئے، پھر اپنی قوم آئی. یا اللہ سارے نبی سارے نبیوں تو بعد وچ آئے نے. یا اللہ تو پہ فرما رہے ہیں اخرجت للناس تمام انسانوں وچ اس امت نو چن کے ظاہر کیتا ہے. یا اللہ پھر ساڈا ذکر پہلی امتاں وچ کیویں ہو گیا؟ اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن جی مولا. اللہ فرماندا ہے میں کتاب داؤد علیہ السلام تے نازل کیتی ہے، او دے وچ بھی ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں کتاب موسیٰ تے نازل کیتی ہے، او دے وچ بھی ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں کتاب عیسیٰ تے نازل کیتی ہے، او دے وچ بھی ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے اے تیری عیسیٰ علیہ السلام میری بارگاہ وچ ہاتھ چوک کے دعا پہ کردے نے کہ اے مولا ایک آخری امت بھیجنی ہے. او امت بڑیاں شاناں والی ہے، عزتاں والی ہے، فضیلت والی ہے. اس امت
وچ بڑے متقی ہون گے، بڑے بڑے پرہیزگار ہون گے، بڑے بڑے ولی کتب ابدال ہون گے. ہاں عیسیٰ اس امت وچ بڑے متقی ہون گے، بڑے پرہیزگار ہون گے، بڑے بڑے ولی کتب ابدال ہون گے. اے مولا امت بڑیاں شاناں والی ہے. ہاں عیسیٰ بڑیاں شاناں والی ہے. منگتے نو کی چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے مولا جے کدی کرم فرماوے نا میں عیسیٰ نو بھی آخر الزمان نبی دا غلام بنا دے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کو دعا منگی کہ اے مولا جے کدی کرم فرماوے نا میں عیسیٰ نو بھی آخر الزمان نبی دا غلام بنا دے نا. حضرات تسی تے میں کنے خوش نصیب ہاں. سانو اڈیکنا بھی نہیں پیا، راواں چ کھلونا بھی نہیں پیا تے نبی راواں چ کھلوتے بھی رہے، نبیاں دے مرید ڈیرے لا کے انتظار کرتے رہے. اسی کنے خوش نصیب ہاں. سانو اڈیکنا بھی نہیں پیا، راواں چ کھلونا بھی نہیں پیا، انتظار بھی نہیں کرنا پیا. حضرت دنیا تے آئے ہاں تے نال ہی ساڈے کان وچ آ گیا ہے خدا دی توحید تے رسول اللہ دی رسالت دا آوازہ. نال ہی ساڈے کان وچ آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت دی بکار روح نے بھی اذان سنی تے روح بولی. روح پتہ کی آندی ہے تے کینوں آندی ہے؟ روح نے اپنے پروردگار نو آکھیا کہ اے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں کافراں دے ویلے وچ نہیں کلیا. اے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں مصطفیٰ دے عاشق دے وجود دے وچ ٹور چھڑیا ہے. اے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں مصطفیٰ دے عاشق دے وجود دے وچ ٹور چھڑیا ہے. حضرت دی بکار مسجد نبوی شریف میرے حضور خطاب پہ فرما رہے ہیں تے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام دا خطاب سماعت پہ فرما رہے ہیں. او کیڈا خوبصورت ماحول ہوے گا. اج ایتھے خطاب میں کر رہے سماعت تسی پہ فرما رہے ہو. او کیڈا خوبصورت ماحول ہوے گا جدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا تے سنن والا ابو بکر تے علی ہوے گا تے او کالے رنگ دا بلال ہوے گا. او کیڈا خوبصورت ماحول ہوے گا. او کیڈا خوبصورت ماحول ہوے گا. نالے کتاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ، نالے کتاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ، نالے کتاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ. عاشقان سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ الرحمان نے بڑے کمال ترجمانی کی تھی تے خوب عقیدے کا اظہار کر کے کیا ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں نون دے مجھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کر جاں ہو اتنا ڈٹھیاں کہ صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیاں کہ صبر نہ آوے. ہاں ہاں اتنا ڈٹھیاں کہ صبر نہ آوے. اور کی دیول بھجاں ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو. میرے دادا کے پڑھ لو سارے. مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو. تے مینوں لکھ کروڑ پنجابی میں صحیح ٹھوس ہماری جو مادری زبان ہے اس کے اندر حافظ محمد سعد مدنی نے آپ کو آپ کے ہمسائے کو جلا بخشی. دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے والدین، اپنے جدین، اپنے بزرگوں کے ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کا مسافر بنائے اور یورپ میں رہ کے اسلام کی
तबलीग करके अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने किबला बरादर अकबर हज़रत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सईद अहमद चिश्ती साहब का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बतों, अपनी शफ़क़तों, अपनी मेहरबानियों, अपनी नवाज़शों से मुझे नवाजा। और आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात बड़ी चाहत और बड़ी मोहब्बत के साथ जिस अंदाज़ में आपने इस्तकबाल किया, जिस अंदाज़ में आप हजरात पहले तशरीफ़ लाए, ये भी आपकी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद इज़्ज़तें, बरकतें, रिफ़ातें अता फरमाए। और आप हजरात जो अपना टाइम निकाल कर आए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इन लम्हात को हमारे लिए अल्लाह ताला बाइस बरकत बनाए, बाइस ज़रिया निजात बनाए। किबला प्रोफेसर साहब के बारे में मैं सिर्फ आप हजरात को ज़्यादा मालूमात वक्त नहीं है कि दूँ, लेकिन एक इब्तदाई बात जो आप हजरात के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अगरचे मुझे इजाज़त नहीं है लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं आप हजरात को वो खूबी जो हम तमाम भाइयों में से किसी भाई के अंदर नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई खासा रखा होता है। तो किबला प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के अंदर जब 5वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे, और आप हजरात जानते हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा वहाँ पर जब होता है तो तकरीबन उम्र 9 या 10 साल, 5 साल के बाद वहाँ स्कूल भेजते हैं। तो 10 साल की उम्र में किबला प्रोफेसर साहब ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उस वक़्त से लेकर आज तक तकरीबन 33 या 34 साल, 35 साल माशाल्लाह, उस वक़्त से लेकर जब आपने हिफ्ज़ किया 5वीं जमात के अंदर, उस वक़्त से लेकर आज तक 35 साल हो गए हैं जो कि रमज़ान में मुसल्ला तरावी को सुना। ये एक एजाज़ ही ऐसा है कि जो वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए बरकत का बायस है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान मुबारक में कुरान करीम सुनाते हैं। और बाकी भी ज़ाहिर है बड़े फरमाया करते हैं हिम्मत बेलौस। आप हज़रात में से अक्सर साथी उन्हें मिल चुके हैं किबला वालिद गिरामी से, और बाद साथी ने फ़ोन पर बात होती रहती है। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़तें अता फरमाए। उन्होंने ये बेलौस होकर दीन की खिदमत की है। वालिद साहब अक्सर मुझे फरमाया करते थे कि बेटा तुम लोगों के बच्चे पढ़ा दो, अल्लाह तुम्हारे बच्चे खुद ही पढ़वा देगा। तो हमने दूसरे साथियों के बच्चों पर भी मेहनत की है, जो कि अभी भी हिफ्ज़ की क्लास चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नादरा भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो सिलसिला सारा है उसको यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप हज़रात को माशाल्लाह सब कुछ अच्छी तरह इल्म है। तो ये एक सदका जारिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने हमें पढ़ाया उनको आज हमारे एक एक लफ्ज़ का अजर व सवाब मिल रहा है, तो वालिदैन को कितना अजर व सवाब मिलता होगा। यानी 35 साल से तो सिर्फ एक हमारे बड़े भाई साहब किबला प्रोफेसर साहब अपनी जगह पर मुसल्ला सुना रहे हैं। इनसे जो छोटे हैं, मुझसे वो भी बड़े हैं, वो भी इसी तरह मुसल्ला सुना रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 8वीं में हिफ्ज़ किया था, मैंने 9वीं जमात में हिफ्ज़ किया था, मेरे से जो छोटा है उसने 10वीं जमात में हिफ्ज़ किया था। ये एक हाफिज़ों की लड़ी जो है वो वालिदैन की तरबियत और वालिदैन की जो आप नशोनुमात उन्होंने हमारी फरमाई उसके ज़ेर असर रहते हुए हम पढ़ते गए और फिर दर्स निज़ामी भी करते गए और दुनियावी तालीम भी हासिल करते गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो इल्मी ख़जाना और इल्म की जो रोशनी है, इल्म को जो नूर है, वो किबला वालिदैन के बाद किबला प्रोफेसर साहब को अल्लाह ताला ने वो मलका अता फरमाया है। तो चंद एक जुमले मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि मैं अपने साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से एंटवर्पन में, बेल्जियम में आपको हम मरहबा कहते हैं, चिश्ती बरादरान की तरफ से हम मरहबा कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए बाइस बरकत बनाए, हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको आखिरत में निजात का ज़रिया फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। अभी ये आप हज़रात शायद जानते ही होंगे कि डेनमार्क के अंदर अल्बर्ट सलोन के अंदर एक जामिया मस्जिद इस्लामिक सेंटर है, जिसके अंदर तकरीबन चौथा महीना है कि प्रोफेसर साहब बहसीयत इमाम व खतीब वहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला
ان کو وہاں پر امن سکون اور ہر طرح کی برکت سے مالا مال فرمائے اور ان سے بھی دین کی خدمت کا کام لے اور یہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کو اپنا مشن بنا کر جاری اور ساری رکھیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ تو اب چند کلمات جملہ پروفیسر حافظ محمد سعید احمد چشتی صاحب سے تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی سندر سنا عظمت و بزرگی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد صاحب مقام کعبہ توسین ودنا مالک حق و سرا شافر و ذلدہ حضور قربور شافی یوم نشور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں بسادی دنیا ہدیہ عقیدت درود و سلام کی صورت میں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں برادر اصغر نبیل فاضل جلیل مفتی محمد عبداللطیف صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سب حضرات کو بلا کر محبتوں کا ایک عظیم گلدستہ بنا کر میرے سامنے پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو، آپ کے پیار کو اور آپ کی شفقتوں کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ علم میں بھی آگے ہیں، عمل میں بھی آگے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، تو سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ حضرت عباس سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا حضور ہی بڑے ہیں لیکن دنیا میں پہلے میں آیا تھا۔ یہ عمل میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، بس دنیا میں پہلے آیا۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، جان میں مزید عزت میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں کا پیار خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہونا اس کو بھی حقیر نہ جانا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ، لیکن اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنے والی نیکی کیوں نہ ہو۔ اپنے بھائی سے ملنا ہے، اچھے طریقے سے ملنا ہے، خوش طبی سے ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قبر میں اور حشر میں وہی خوش طبی جو ہے اللہ کو پسند آ جائے۔ اب اللہ کریم جو ہے وہ بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ مولا کائنات تاجدار حلقہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشتاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی امت کو نہ رمضان دیتا نہ سورہ اخلاص دیتا۔ یہ دو چیزیں جو عطا کی ہیں یہ بخشنے کا بہانہ ہے۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے ہم مسلمانوں کو بخشنے کے۔ تو نیکی ہم ایسی کریں کہ اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے۔ حضرت امام غزالی بہت بڑا نام ہے، آپ امام الکلام ہیں، علم الکلام کے امام ہیں، اور یہ امام غزالی وہ ہیں جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ معراج کی رات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔
بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یہ فرمان آپ کا ہے تو کوئی اس حوالے سے وہ کیسے ہیں؟ تو حضرت امام غزالی کی روح کو طلب کیا گیا وہاں پہ. تو جب طلب کیا گیا تو کہا اس سے پوچھو ذرا. تو حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ مسموک تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے، میرے پردادا کا نام محمد ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں نے تو تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا نام بتا دیا. تو حضرت امام غزالی نے آگے سے عرض کی آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے بھی آگے سے یہ کہا تھا قال ہی عصای اتوکا علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. آپ کی سنت بھی میں نے آج عمل کیا. کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ بس اتنا جواب دے دیتے کہ ہی عصای، یہ عصا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ پتے بھی جاڑتا ہوں، میں دیگر بھی کام کرتا ہوں. تو آپ نے بھی تو اتنا لمبا جواب دیا. تو وہ امام غزالی جو معراج کی رات جن کی روح طلب کی گئی، جب یہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزالی بتا میں نے تجھے کیوں بخشا ہے، میں نے تجھے کیوں بخشا ہے. اب حضرت امام غزالی نے اپنی ساری نیکیاں گنوائیں ایک ایک کر کے. ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے، ساری زندگی میں نے علم الکلام پہ کام کیا ہے، ساری زندگی میں نے لوگوں کو پڑھایا، بچوں کو پڑھایا، تیرے دین کا کام کیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں. اچھا یا اللہ تو ہی بتا دے، میں نے تو اپنی ساری نیکیاں گنوا دی، اب تو ہی بتا دے کہ تو نے مجھے کیوں بخشا ہے. تو اب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اور لا تحتقرن من المعروف شیئا، اس بات کو بھی سامنے رکھیے گا، حضور کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے گا. حضرت امام غزالی نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یا اللہ تو ارشاد فرما دے کہ مجھے تو نے کیوں بخشا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غزالی میں نے تجھے اس لیے بخشا ہے، اس لیے نہیں بخشا کہ تو نمازیں بڑی پڑھتا تھا، اس لیے نہیں بخشا کہ تو رات کو قیام بڑے لمبے کرتا تھا، اس لیے نہیں بخشا کہ تو رکوع بڑے کرتا تھا، اس لیے نہیں بخشا کہ تو سجدے بڑے کرتا تھا، تو صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، اس لیے نہیں بخشا. یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ. لا تحتقرن من المعروف شیئا، میں نے تجھے اس لیے بخشا ہے کہ تو ایک دن لکھ رہا تھا تو اس وقت پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ قلم دعات زیادہ استعمال ہوتی تھی، لوگ قلم دعات کے ساتھ اپنی تحریر وہ رقم کیا کرتے تھے سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزالی تو لکھ رہا تھا اور تیری قلم کی جو نب ہے اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور تو نے اپنے پین کو اپنی قلم کو اس لیے حرکت نہیں دی کہ یہ مکھی جو آگے بیٹھی ہے اس کو شاید پیاس بہت لگی ہے، اچھا یہ اپنی پیاس بجھا لے تو پھر میں اپنی قلم کو حرکت دوں گا، یہ اپنی پیاس بجھا لے تو پھر میں اپنی قلم کو حرکت دوں گا، پھر میں لکھوں گا. تو نے اس مکھی کے ساتھ بڑا پیار کیا، مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند آئی، اس لیے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. من المعروف شیئا، کوئی چیز ہے اس کو حقیر نہ جانا. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہماری کون سی ادا پسند آ جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. وہ قیام سے ہو، وہ رکوع سے ہو، وہ سجدے سے ہو، وہ یتیموں سے پیار سے ہو، وہ اپنے بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں سے پیار محبت و شفقت ہو، ہمسایوں کے حقوق ادا کر کے ہو. اللہ کریم یہ ساری نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا جاؤ ان سے کو کھانا لگائیں، ہم اس کے دیر میں دعا کرتے ہیں. اور عبداللہ ادھر آؤ، آپ میرے پاس آ جاؤ، 7 بجے آپ جاؤ واپس کرو، ان سے کو کھانا لگا دیں. ہم اتنی دیر میں میاں صاحب کے طور میاں صاحب لیٹ آئے ذرا انہوں نے 2-4 شعر پڑھ لیں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دار، اس کا نام
تے کسے میدان نہ ہردا تے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ تو بخشے مینوں جے ایک قطرہ تو بخشے مینوں تے کم بن جائے میرا تے عدل کرے تے تھری تھری کمبن اور اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون او میں ورگے منہ کالے تے جے میں ویکھا عملا والے تے کچھ نہیں میرے بلے جے میں ویکھا عملا والے تے کچھ نہیں میرے بلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے 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 تے رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد راہ نہیں لبنا بن مرشد راہ نہیں لبنا تے رل مرسیں وچ راہ دے تے نہ کر بندیا میری میاں صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری دنیا چار دہاڑے میلا دنیا چار دہاڑے میلا تے پھر مٹی دی تیری تے اے دنیا ایک مسافر خانہ اللہ او کوئی آوے کوئی جاوے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے کس دی جرت محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے تے نہ کر بندیا تو میری میری تے تو ہے خاک دی تیری نہ کر بندیا تو
ویلے کوٹھیاں ملے سب ٹر سب ٹر جانے جدوں لکھانے تے رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا یاس امید میری دا اتے کر دے میوے پریا بوٹا یاس امید میری دا اتے کر دے میوے پریا سدانا باغے بلبل سدانا باغے بلبل بولے سدانا بہارا سدانا باغے بلبل بولے سدانا بہارا سدانا پہ حسن جوانی سدانا پہ حسن جوانی سدانا صورت سدانا پہ حسن جوانی سدانا صورت یارا چٹی چادر بمبلا والی تے سی گیا سی درزی دل دا مارم کوئی نج ملے سو ملیا سو غرضی دل دا مارم کوئی نج ملے جو ملیا سو غرضی اور چٹی چادر بمبلا والی داغ نہ لائی جنیا حشر دہاڑے پھر نیا کھی ربائے کی بنے اور مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے اور بولی والے بولی بولن تے تو کی سمجھے بولی جنہ یار بکل وچ ملے بولن ہولی جنہ یاری بکل وچ ملے او بولن ہولی او رنگ سیاں
پانی پر ٹریاں تے کوئی مڑسی پر کے او جنہ پر کے سر تے جایا او پیر رکھن ڈر کے جنہ پر کے سر تے جایا او پیر رکھن ڈر کے تے ماں دا پیار سمندروں ڈونگا ماں دا پیار سمندروں ڈونگا تے انت کسے نہیں پایا ماں دے پیراں تھلے جنت تے پاک نبی نے فرمایا لے او یار حوالے رب دے تے میلے چاری دنان دے اس دن عیدی مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان دے ایک شعر صرف یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے امیو استاد کل السلام میں صاحب ارشاد کل السلام اے سیدہ زہرا بتول السلام اے قرۃ عین الرسول اے خدا کے آخری پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول کھانے تو بعد پروفیسر صاحب دعا کریں گے ہم صرف مختصر جی دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم یا اللہ ہماری صادری کو قبول فرما ہماری تلاوت قرآن کو نعت رسول مقبول کو درس و تدریس کو جو کلمات طیبات قبلہ پروفیسر صاحب نے کہے اس کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی اس کی مولا برکتیں سب کو عطا فرما جہاں سے بھی ساتھی تشریف لائے سب کے مال میں جان میں عزت میں آبرو میں برکتیں عطا فرما مولا جو
جو تیرے دیے ہوئے میں سے ہم رزق کھانے لگے ہیں مولا اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما، انتظام و انصرام کرنے اور کروانے والوں کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما، مزید دینی ذوق شوق عطا فرما۔ جن جن ساتھیوں نے جس جس محبت کا اظہار فرمایا ہے مولا سب بالخصوص ہماری والدہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، رحمت میں جگہ عطا فرما، کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا الہی جتنے دوست بزرگ احباب چل کر تشریف لائے قدموں پہ جتنے ذرے لگے، ایک ذرے کی قیامت کی صبح تک نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب عطا فرما، اور اس پروگرام کو دنیا میں ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنا، خبر اور حشر میں ذریعہ نجات بنا۔ یا الہی اس پیار میں، اس محبت میں مزید برکتیں عطا فرما، میرے مالک اپنے فضل و کرم سے اس پیار محبت میں مزید برکتیں عطا فرما، مزید ان دوستوں کو عزت و عظمت عطا فرما، یا الہی مزید کامیابی عطا فرما، یا الہی حاضروں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بد نظروں کی نظر بد سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ عمر بھائیوں کی نانی جان کے ساتھ یا الہی عمر بھائی کی نانی جان ساتھ کر دی ہے، اور ہمہ مغفرہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی ہمہ مغفرہ کی کوشش و مغفرت فرما، منظروں کو آسان فرما، اپنی دعا رحمت میں جگہ عطا فرما، گھر والوں کو، لاحقین کو صبر جمیل حوصلہ استقامت عطا فرما۔ یا الہی اس پروگرام کو سجانے میں، چھپانے میں، سننے میں، سنانے میں، یا الہی جتنے بھی دوست شامل ہوتے ہیں سب کا آنا جانا، بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما۔ بالخصوص مفتی صاحب کے مومن میں جان و مال میں عزت و آبرو میں مزید برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اپنے خزانہ رحمت کے دروازے کھول کے اپنے غیبی خزانوں سے امداد فرما۔ یا الہی تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے حاضر ہیں۔ یا الہی تو سب طاقتوں کا مالک ہے، سب قوتوں کا مالک ہے، تجھے احکم الحاکمین مان کر تیرے بندے اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ میرے مالک سب کی نیک مناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما، یا الہی سب کی نیک آرزوؤں کو قبول منظور فرما، سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے والد گرامی کا سایہ دیکھ ہمارے گھروں پر قائم دائم فرما، اور ان کے روحانی اور نورانی فیضان کو آگے پوری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنے دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی خدمت کرنے کے راستے میں جتنی مصیبتیں، دکھ درد، تکلیفیں، رکاوٹیں، پریشانیاں سب دور فرما، اور ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیہ آمین آمین ثم آمین۔ باقی ساتھی بیٹھے رہو، جہاں ضروری ہمارے کوئی مجبوری ہے وہ ہمیشہ لے کے پیش کرو، سب ساتھی